مجھے کہتی ہے دعا کرو یہ کافر ہلاک ہو جائیں. میں نے کہا اب دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ دعائیں اب قبول نہیں کرے گا، اب ہم ہلاک ہو کر رہیں گے، ہو گئے، اب دعائیں نہیں سنی جائے گی. پھر مجھے بحث کر رہی ہیں کہ دعا میں فلاں ہے، خود کہتے ہیں دعا میں فلاں ہے. میں نے کہا یہ سارا کچھ دعا میں ہوتا تو جناب رسول اللہ صحابہ کو تلواریں لے کے میدان میں نہ جاتے. رسول سے زیادہ کس کی دعا ہوگی؟ رسول گھر بیٹھے ہی دعا کر دیتے یا اللہ یہ سارے مر جائیں. صحابہ بھی دعا کر دیتے مر جائے. ان سے بہتر دعا کن کی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے میدان عمل میں اتر کر پھر دعا کی، اللہ ہم یہ مسلح ہو کے گھر سے چل کر پورے خلوص کے ساتھ تیرے دین کی بقا کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں. ہم خلوص سے کھڑے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں. ہم جانتے ہیں کہ مر گئے تو شہید ہیں، زندہ رہے تو غازی ہیں. اب ہماری دعا قبول فرما، ہمیں فتح عطا فرما. اللہ یا رسول اللہ، گھر بیٹھے دعائیں کری جا رہے ہیں. جب تک میدان عمل میں نہیں ہوں گے دعائیں نہیں سنی جائیں گی. صحابہ حضور کتنی مشکلات کے ساتھ، جب تک میدان عمل میں نہیں ہوں گے. اور قرآن نے تو بڑے سال پہلے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو، آپس میں گروہوں میں نہ بٹو. ابھی میں ایک ڈاکٹر صاحب باہر ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی کل. وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ فرقہ واریت مسلمانوں میں اور سب سے زیادہ گروہ بندی ذاتیں پاتے مسلمانوں میں، سب سے زیادہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے کری جا رہے ہیں ملکوں کے یہ مسلمانوں میں. تو ہمارا تو دین جوڑتا ہے. میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اتحاد میں رہو، اتحاد میں. اور کافر کو پتا تھا کہ جب تک مسلمان اتحاد میں رہیں گے کامیاب کافر نہیں ہو سکتے. جب تک کافر اتحاد مسلمانوں کا نہیں توڑتے کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے انہوں نے پہلے اتحاد توڑا، فرقے بنائے. آپ یقین جانیے اس پہ انویسٹمنٹ کی گئی. ہندوستان